بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کوسچن آنسر سیریز کا 47واں ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ آج میں نے بتا دیا تھا کہ سوالات کے جوابات آج ہی دیے جائیں گے چونکہ کل میرا سفر ہے، تو سوالات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، رضی احمد صاحب بہار سے کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب کی دعا میں شریک ہو کر دعا مانگیں یا خود اکیلے دعا کریں؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی دعا میں شریک نہیں ہونے کو، دیکھیں اجتماعی دعا جو فرض نماز کے بعد ہے یہ ہمیشہ کا معمول بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے جو کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار دعا کر سکتے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار دعا کی گئی ہے، لیکن ہمیشہ اس کو لازم قرار دینا، اس کو سنت یا اسی طریقے سے فرض سمجھنا، واجب سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار دعا نہ بھی کرانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز کا جز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ شریک ہوں۔ دیکھیں اگر امام صاحب بآواز بلند جو ہے دعا کروا رہے ہوں، جس میں آپ کو آمین کہنا ہوتا ہے، تو آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور جب امام صاحب جو ہے دعا ختم کر دے تو آپ اپنی دعا مانگنا شروع کر دیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو کیا مانگنا ہے، امام صاحب کیا جانے۔ اور اگر امام صاحب سری دعا کروا رہے ہیں، مثلا ہاتھ ہی اٹھائے ہیں اور اپنے من میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنی دعائیں مانگا کریں، امام کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ امام نے وہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے بھی ہاتھ پھیرا، چل دیے، کیا مانگا کیا نہیں مانگا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اپنی دعا مانگا کریں۔ فیضان صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی فی الحال عمان میں ہوں، اور مفتی صاحب ہم نے یہاں پر ایک چیز دیکھی ہے کہ نماز میں یہاں پہ امام صاحب بس ایک بار بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور ہاتھ بھی نہیں باندھتے جیسا ہم انڈیا میں باندھتے ہیں۔ دیکھیں دونوں طرف سلام پھیرنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو دونوں طرف سلام پھیرا کریں، تو اسی سے نماز آپ کی مکمل ہوگی۔ تو امام صاحب جب سلام ایک طرف پھیر لیں تو آپ دوسری جانب سلام پھیر دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ کے اندر، تو اس کو بھی نماز میں باندھنا چاہیے ہاتھ۔ آپ نماز میں ہاتھ باندھیں، امام نہ باندھے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو بھی ہاتھ باندھا کریں، اور دونوں سلام آپ کے اوپر پھیرنا ضروری ہے۔ ریحان صاحب یو پی سے کہتے ہیں کہ حضرت اتحیات کی مقدار میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں دائیں پیر کی انگلیاں اگر زمین سے نہ ٹکیں تو نماز میں کوئی کراہت تو نہیں؟ دیکھیں اتحیات کی مقدار میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ بایاں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو ایسے کھڑا کر لیں اس حال میں کہ قبلے کی طرف اس کی انگلیاں چلی جائیں، تو یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا پیر اس طرح نہ ٹکتا ہو، کسی اور طرح کسی اور اینگل سے وہ بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ یا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کے اس کو ترک کرنا یعنی سنت کو، یہ ثواب سے محرومی کی بات ہے، نماز کے ثواب میں کمی ضرور آئے گی۔ اگر نماز جنازہ چھوٹ جائے تو قضا ہوگی یا نہیں؟ نماز جنازہ چھوٹ جائے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی چھوٹ گئی، جماعت ہو گئی، یا کسی نے پڑھی نہیں چھوٹ گئی، تو اس کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے، میت کی نماز جنازہ ہوئی نہیں ہے، تو پھر تو پڑھنا لازم ہے کسی نہ کسی پر، قبر میں چلا جائے تب بھی لازم ہے۔ لیکن اگر جماعت ہو چکی، آپ کی قضا ہوئی ہے، تو آپ کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر اس کو ادا کریں گے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گی، تو آپ کو پڑھنے کی بعد میں ضرورت نہیں ہے۔ صدیق صاحب دہرادون سے کہتے ہیں اگر کوئی پھانسی لگا کر مر جائے یا اور کسی طرح سوسائڈ کر لے تو کیا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسی ہی موت مرے گا؟ خود سے سوسائڈ کرنے پر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی ہی موت مرتا ہے روز انسان، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا قطعاً حرام ہے، انسان جواب دہ ہوگا، تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ باقی آپ نے جو بات لکھی ہے کہ قسمت میں ہوتا ہے، تو بالکل قسمت میں ہوتا ہے۔ اور قسمت کی ڈیفینیشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قسمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا کہ سوسائڈ کرو، اگر یہ ڈیفینیشن سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ قسمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا اور جب مرے گا، اس درمیان کے وقفے میں جو جو انسان کرے گا، جتنی اس کی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی، وہ سب ایک کتاب میں درج ہے، اس کتاب کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو درج کیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق درج کیا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب پیدائش کے دن سے موت کے دن تک کیا کرنے والے ہیں اس کا علم اللہ کو موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق اس کو درج کر دیا، وہ تقدیر ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ سوسائڈ کرے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوا سوسائڈ کرنا۔ باقی جو اگلی بات ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، جی ہاں حدیث میں ایسے ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے، تو جس آلے کا استعمال کرتا ہے قیامت تک وہ اس آلے کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا۔ یہ اس کی سزا ہے برزخ کی، آخرت کی سزا کچھ اور ہے۔
خان صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ شریعہ قانون عرب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے پتہ ہے، لیکن کیا شریعہ قانون کا ذکر قرآن میں بھی لکھا ہے؟ کیا شریعہ قانون ٹھیک ہے؟ مطلب خون کے بدلے کسی کا خون کرتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوتا؟ تو تھوڑا شریعہ قانون کے بارے میں بتائیں سر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سعودی میں تازہ معاملہ ہوا؟ جی ہاں سر، شریعہ قانون جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ پوچھنا ہی اصل میں یہ نادانی کی بات ہے۔ شریعہ قانون کہتے ہی اس قانون کو ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہو۔ قرآن کے اندر چور کی جو سزا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور اسی طریقے سے النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، اس طرح کی جو آیات ہیں کہ جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے۔ تو یہ جو قانون جو ہے یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے۔ اور آپ نے کہا کہ شریعہ قانون کیا ہے، تو قرآن میں اس کا صاف حکم موجود ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ تو کافر ہیں۔ تو آپ اس کو سمجھیے، پہلے جو شریعہ قانون ہے وہ اللہ نے نازل کیا اور حضور نے اس کی ڈیفینیشن کو بیان کیا، یہ شریعہ قانون ہے۔ تو عرب میں جو قانون لاگو ہے، جو نافذ ہے، وہ شریعہ قانون ہے۔ یعنی کسی کو آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ابھی حالیہ واقعہ جو ہوا میں اس کو جانتا ہوں، بھائی اس کا قتل میں ہاتھ تھا، قتل کرنے میں شامل تھا، وہ قتل ہوا تھا اس سے، تو اس کو قتل کی سزا دی گئی۔ ورنہ یہ تو میت یعنی مقتول کے گھر والوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس کے گھر والوں کو اس نے مار دیا لیکن اس کو سزا نہیں ملی۔ تو اس لیے اسلام نے حکم بالکل نپاتلا بیان کیا ہے کہ جس کی جو سزا ہے اس کو مل کر کے رہے گی۔ اور یہ قانون ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ، جو ایک کتاب میں مرتب کی گئی اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کتاب الحدود کے اندر ساری حدود لکھے ہوئے ہیں، کیا کس کو سزا ملنی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا قانون ہے یہ۔ ہاں، ضیاء ملک صاحب اتر پردیش امروہہ سے سوال، کیا انڈرویئر پہن کر غسل خانے سے باہر غسل ہو جائے گا یا غسل خانے میں ہی ہوگا؟ اور ہاں، مان لیجئے ہم نے غسل کر لیا، نہاتے وقت تو ہمارا وضو آٹومیٹک ہو جائے گا، کیا اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں غسل تو آپ کا ہو جائے گا، باہر انڈرویئر پہن کے نہائیں یا ننگے نہائیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی ستر عورت کو یعنی چھپانے والی جگہ کو کھولنا یہ حرام ناجائز ہے۔ تو اگر آپ باہر انڈرویئر پہن کے جو ہے غسل کر رہے ہیں تو گناہ پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ مرد کا جو سطر ہے، جو ستر عورت ہے، چھپانے کی جگہ ہے، تو وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کی ہے، تو گھٹنے تک کے نیچے تک آپ کا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس طرح غسل پبلک میں کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر انڈر ویئر یا شارٹس پہن کر کے کرتے ہیں تو ناجائز ہے، لیکن غسل آپ کا تب بھی ہو جائے گا۔ اور باتھ روم میں اگر کر رہے ہیں تو پھر برہنہ جو ہے بغیر کپڑوں کے بھی کر سکتے ہیں۔ ارشاد احمد منصوری راجستھان سے، اسلام میں جو تہوار ہے نہیں، اچھا اسلام میں جو تہوار ہیں نہیں تو اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جیسے عید میلاد النبی کی مبارکباد، دیکھیں اسلام میں عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عید میلاد النبی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی کتابوں میں ذکر موجود ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 62 مرتبہ یوم میلاد آیا، یعنی جس سال آپ کی پیدائش ہوتی 62 مرتبہ آیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، حضرت حسن، حضرت معاویہ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد کے جو خلفاء تھے اور جو بادشاہ تھے اور اس کے بعد جو ائمہ تھے، مجتہدین تھے، محدثین تھے، سب کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا، لیکن کسی نے اس کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ یہ نئے زمانے کی بدعت ہے، اس کو عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے، جنم دن، یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ حضور نے منایا، نہ حضور کا جنم دن آپ کے صحابہ نے منایا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے منایا۔ اس طرح کی کوئی بات اسلام میں داخل کرنا یہ عین گمراہی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کرتا ہے حضور کا میلاد مناتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے، اپنی رسمی طریقے سے منائے، لیکن اس کو دین نہ کہے۔ اگر دین کہے گا تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ باقی مبارکباد دینا جب تہوار نہیں ہے تو مبارکباد دینا بھی اس کی درست نہیں ہے۔ باقی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات سے افضل ہے، یہ بات سچی ہے، اور آپ کی پیدائش پر زمین کو بھی فخر ہے، زمین کو فخر ہونا بھی چاہیے کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کے دن حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی پشت پر آپ تشریف لائے اور اس کو جو ہے رونق بخشی اپنے وجود کے ذریعے سے، یہ قابل فخر ہے۔ لیکن ہر سال اس کی عید منانا اس کے لیے ثبوت چاہیے جو کہ ہے نہیں۔ صادق امین صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنا سوال حوالے کے ساتھ اسکین کے ساتھ دے رہا ہوں، اس کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ یہ ایک کتاب کا کوئی پیج ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے اس کے علم غیب کے بارے میں سوال کیا کہ علم غیب کا کیا مسئلہ ہے، کہ علم غیب نبی کو تھا کہ نہیں تھا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, तो उसका जवाब दिया है, तो उसको बहुत तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है और हजरत थानवी पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, नबी के गुस्ताख हैं, काफिर है, फाजिर है, वगैरह वगैरह। लेकिन बात समझने की है। देखिए हजरत थानवी ने लिखा है कि हुजूर को इल्म गैब था अगर आप कहते हैं, तो कौन सा इल्म गैब मुराद है? क्या तमाम इल्म गैब जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब हुजूर को पता है? जमीन के नीचे क्या है, जमीन के ऊपर क्या है, आसमान और जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, ये भी हुजूर को पता है, ये इल्म गैब मुराद है? तो ये तो शिरक है, चूंकि ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि आलिमुल गैबी व शहादा, जाहिरी चीजों का जानने वाला भी अल्लाह है और छुपी चीजों का जानने वाला भी अल्लाह है। तो अगर इसके अलावा कोई यानी बशर पर ये अकीदा रखता है, ख्वाह वो नबी क्यों ना हो, तो वो तो शिरक है, पक्का शिरक है। तो और आगे लिखा है कि आप अगर कुल नहीं यानी थोड़ा इल्म गैब मुराद लेते हैं कि कुछ इल्म गैब था कुछ नहीं था, तो अगर इस तरह हुजूर को आलिमुल गैब कहना जायज है, तो हर बंदे को इस तरह इल्म गैब होता है। मसलन हर लिखा है जैद बकर उमर को होता है, हर सभी को होता है, इसी तरीके से हर मजनून को होता है, चौपाई को होता है। कहने का मकसद ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर का इल्म चौपायों की तरह, हुजूर का इल्म पागलों की तरह। अरे यार वो तो आशिक थे हुजूर के, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हर बंदे को कोई ना कोई ऐसी बात जरूर मालूम होती जो अगले को पता नहीं होती, तो अगला उसको आलिमुल गैब थोड़ी कहेगा। तो अगर यानी मिराज को बोली मिराज को कोई बात मालूम है आपको नहीं मालूम है, तो आप बोली मिराज को क्या बोलते हैं कि आप आलिमुल गैब कह देंगे, तो आलिमुल गैब का वर्ड इतना सस्ता हो गया। यार अल्लाह के लिए जो लफ्ज है वो अल्लाह के लिए ही मुनासिब है, गैरुल्लाह के लिए मुनासिब नहीं हो सकता। तो किसी को कोई बात मालूम हो जो आपको नहीं मालूम हो, इस वजह से उसको आलिमुल गैब कहना ये ज्यादती है। इसी तरह हुजूर अक़दस की जात आली को आलिमुल गैब कहना ये भी ज्यादती है। रही बात इसकी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इनके बराबर इल्म था, तो भाई एक मिसाल है, ये एक मिसाल, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर को इल्म गैब था, लेकिन हुजूर को जो अल्लाह ने बता दिया कि नबी ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये वो है, ये वो है, वो इल्म गैब हुजूर को था। तमाम माकाना व मा यकून, जो कुछ हो चुका, जो हो रहा, जो होने वाला है, अगर सारा इल्म गैब हुजूर को होता तो नबूवत खतरे में पड़ जाती, जन्नत और जहन्नम के मामलात मुश्किल पड़ जाते, लोगों को दावत देना मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम होता कि ये ईमान लाएगा या नहीं लाएगा, तो इसको दावत देने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की चीजें अबू तालिब के बारे में आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखिरी वक्त तक कान लगा दिया मुंह में कि चचा अब तो कलमा पढ़ो कि मैं सिफारिश करूं, नहीं पढ़ा। तो अगर पता होता कि अल्लाह की तरफ से मुकद्दर में ही लिखा है कि नहीं पढ़ेंगे, तो क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं? तो नबी की गुस्ताखी ये है कि हुजूर पर इल्म गैब का इल्जाम लगाया जाए, चूंकि इल्म गैब का जो मालिक है वो अल्लाह है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज साहब गोरखपुर से कहते हैं मामा ने अपनी भांजी की शादी के लिए खसी बकरा दिया, ये मेरी तरफ से हदिया है। फिर जिनकी शादी थी, जिनका शादी था लिखा है, वो उसी वक्त बोल दी कि ये बकरा मैं अपनी भांजी के अकीके के लिए रख रही हूँ। अब इस बकरे के से सच्चे बच्ची का अकीका करना मुनासिब है या बकरे का रकम माँ बाप को चुकाना होगा? अगर रकम चुकाना होगा तो किसको देना होगा? बच्ची की खाला को। ये खाला जो हैं उनके मामू को जिन्होंने अपनी भांजी। देखिए भाई, पहली बात तो मेरे सवाल जो पूरा समझ में नहीं आया, इतना लंबा आपने सवाल लिखा है, तो उस पर रिटर्न में फतवा लिया करें। दूसरी बात यह है कि उसूली बात देखिए, आप समझ लें, मैं इस सवाल के जवाब नहीं दे रहा हूँ, एक उसूली बात दे रहा हूँ। आपने मेराज को कोई चीज हदिया की कि मैं आपको हदिया कर रहा हूँ या आपकी, तो अब मेराज जिसको चाहे वो चीज दे भी सकता है, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने मुझे बकरा एक हदिया कर दिया कि ये आपके लिए है, मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, तो अब मैं चाहूँ उसको ज़बह करके खा लूँ, चाहूँ तो उसकी कुर्बानी करवा दूँ, इसी तरह चाहूँ तो उसका अकीका करवा दूँ, चाहूँ तो किसी को दे दूँ, चाहे तो छोड़ दूँ चला जाए कहीं पर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई और करवाना चाहता तो उसकी इजाजत जरूरी होगी। तो अगर वो इजाजत देता है कि भाई ये बकरा मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के यहाँ ज़बह करवाऊंगा अकीके में, तो अगर वो कहता हाँ ठीक है दे दो, ले लो, मैं तुम्हें हदिया देता हूँ, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर उसकी इजाजत नहीं होगी तो फिर वो जायज नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपके लिए अगर वो हदिया किया गया है, तो आप हदिया मिलने के बाद उसके मालिक हैं, कुछ भी उसका कर सकते हैं, आप दूसरे को भी दे सकते हैं। दूसरा अगर करवाना चाहता है तो उसकी इजाजत जरूरी होगी, इजाजत नहीं होगी तो फिर उसके लिए जायज नहीं होगा। तो ये थे सवालात जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से हो चुके हैं। तो अब तो कोई सवाल ग्रुप में तो नहीं दिख रहा है, अगर इनबॉक्स में होगा तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर बाद में इसका जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।